کا وقت آ جائے گا مگر مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے. مغرب اس دن عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں. کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کی رات. اللہ بڑی بڑی سائٹ پر اور آؤٹنگ میں آپ نے راتیں گزاری ہوں گی. خدا کی قسم جو کھلے میدان میں لاکھوں حاجی احرام پہنے جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو منظر ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ رات حاجی حق میں شب قدر سے افضل رات. اب آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں. لیکن جو مزدلفہ کا واجب وقت ہے، یاد رہے عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جائیں. تو مزدلفہ میں جو واجب وقت ہے نا، وہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب واجب وقت شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، رات تو گزارتے ہیں فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں. نہیں، فجر وہیں پڑھنی ہے. یہ کم از کم فجر کا وقت سٹارٹ ہونے تک وہاں رہنا ضروری ہے تاکہ آپ کا واجب ٹائم پورا ہو جائے. اب صبح کون سی تاریخ لگ گئی؟ 10 ذوالحجہ. ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ بقرعید مناتے ہیں نا. حاجی اپنی شاندار تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی میں بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. لوگ عید کے دن تیار ہوتے ہیں نا، حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے. اللہ کو تھکا ہوا یہ میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے. اب 10 ذوالحجہ کو اس نے 3 کام کرنے ہیں اور وہ تینوں کام ترتیب سے کرنے ہیں. اس کی ترتیب بڑی ضروری ہے. پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی. کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی. رمی سے مراد پتھر مارنے. کس کو مارنے؟ شیطان کو مارنے. اور پہلے دن بڑے ہی شیطان، ایک ہی شیطان کو مارنے. 7 کنکریاں مارنی ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. اور دوسرا کام رمی کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس نے اپنے بال اتارنے ہیں، حلق کروانا ہے. آپ کا کتنے دن لگے بھائی؟ 8 کا دن، 9 کا دن، 10 کی 2 سوا 2 دن میں آرام سے تو فارغ ہو گئے نا. ساری پابندیاں ختم. کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، غسل کریں. صرف مرد و عورت کی جو پابندی ہے وہ باقی ہے. وہ طواف الزیارہ جیسے کریں گے 2 سوا 2 دن میں آرام تو آپ کا اتر گیا. اب آپ کا رہ گیا طواف الزیارہ. اس زیارہ کا بڑا فرض ہے کرنا تو 10 ذوالحجہ کو چاہیے، افضل ہے. اگر رش ہے، تھکے ہوئے ہیں، آپ 11 کو، 12 کی غروب آفتاب پہلے آپ طواف. تو اب 10 کا دن کی رات اور 12 کا دن ہمیں گزارنا ہے. 11 اور 12 کو رمی کرنی ہے جمرات کی. اور یہ جو رمی ہے یہ تینوں جمرات کو ہوگی، چھوٹے، درمیانے اور بڑے کو. 11 کو بھی آپ نے 21 پتھر مارنے، 12 کو پتھر مارنے. تو یہ آپ کے 5 پورے ہو جائیں. اچھا، مزدلفہ میں ہم نے کنکریاں جمع کرنی ہے. یاد رکھیے شیطان کو مارنے کے لیے. تو کنکریاں بہت بڑی بڑی نہیں، بادام ہے نا، کھجور کی گٹھلی جتنی کنکری ہونی چاہیے. بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے دانے بھی نہیں. تو کم از کم کھجور کی جتنا پتھر ہو. تو آپ نے مارنے کتنے؟ 7، 21 اور 21، 40. آپ کریں یہ 63 لے لیجیے. نبی پاک کی عمر مبارک کے 63 سال. نسبت والے لوگ ہیں نا، 63 لے لیں. ابھی تو شروع میں پڑا تھا کچھ چیزیں زیادہ لے لو، کسی اور کو کام آ جائیں گے. اب پتہ چلا آپ نے کنکری ماری، آپ کا نشانہ ہی صحیح نہیں لگا، دوسری کدھر سے لاؤ گے؟ ایکسٹرا ہوں گی تو مار سکو گے. تو 63 کنکریاں لے لیں، پانی کی بوتل میں ڈال لیں، اس کو اچھی طرح دھو لیں، کسی بھی طریقے سے اس کو رکھیں اپنے پاس، دھو لیں. تو اب آپ کے پاس وہ تو انشاءاللہ آپ رمی پراپرلی کر سکیں. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس دن کنکریاں تلاش کر لی، تھوڑی دیر تو آرام کر لیں. جد میں ضرور اٹھ جائیے. اگر آپ فجر کے لیے اٹھے نا کہ آپ کی فجر بھی جا سکتی، 3 بجے لائن میں لگے، فجر بھی پڑھیں، دعائیں کریں. یہ خاص دعا کا وقت، اللہ سے حقوق العباد کی معافی مانگیں. تو یہ آپ نے یہاں تک سیکھ لیا. اب میں اس کو 8 ذوالحجہ کو جا کے بعض 7 ذوالحجہ کی رات بھی، بس بسیں رات کو ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ تھا کہ 8 کی صبح جائے. انتظامی امور کی وجہ سے بسیں رات میں جا رہی ہیں، ہمیں جا کے یقین کریں یاد رہتی ہے کہ خیمے، اور وہاں جا کر جو ایک الگ ہی اس کا سما ہوتا ہے. تو بہرحال آپ خیمے میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. سنت وقت کب شروع ہوگا؟ 8 ذوالحجہ کی جب آپ ظہر ادا کریں. ظہر سے آپ کا ٹائم سمجھ لے گویا کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا. اچھا، اب جو 8 اور 9 کے درمیانی رات ہے نا، یہ کہاں گزاریں گے؟ مینا میں. یہ رات اس کو شب عرفہ کا. اور ایک روایت کے مطابق اس رات کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا، یہ حاجی اس رات رو رو کر دعائیں مانگیں. امیر اہل سنت بڑی پیاری دعا، دعائے شب عرفہ. یہ دعا آپ اس رات پڑھیں، جتنے 1000 بار پڑھیں، اور اس رات تہجد بھی پڑھیں، دعائیں کریں. وہ میں نے دیکھا ہے خیموں میں لوگ مستی مذاق، کھانا پینا، بعض اوقات لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے. فلا رفث ولا، حج کے اندر لڑائی نہیں، گندی باتیں نہیں، اس میں گناہ نہیں کرنے، اس میں مغفرت چاہیے. تو یہ 3 باتیں یاد رکھنا: جھگڑا، بری باتیں اور گناہ، بچنا ہے. تو بھائی کوئی بات نہیں اگر میری جگہ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، کچھ لائن میں سے پہلے واش روم میں چلا گیا، وہ لڑنے تھوڑی. تصور کیا رکھنا، یہ سارے اللہ کے مہمانوں کو ضیوف الرحمان. ایک بات یاد، حاجی کیا ہے؟ اللہ کے مہمان. اچھا، آپ کے گھر میں کوئی آئے، دعوت آپ کی، اور وہ بندہ آ کر آپ کے مہمانوں کو پوچھے آپ ٹھیک ہیں، اس سے جگہ دے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ یہ بندہ میرے مہمان. اور یہ پتہ نارملی کون کرتا ہے؟ جو کلوز دوست ہوتے ہیں، بڑے قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ دوسروں کو کھلاتے. بھائی آپ تو کھا لیں. ارے بھائی میری دعوت ہے یار، گھر کا آدمی ہوں میں، بعد میں کھاؤں گا. اچھا، ایسے گھر کے آدمیوں کو بعض اوقات کھانا بھی نہیں ملتا ہے، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ میری دعوت کوئی بات نہیں، مہمان ہمارے مہمان ہیں. اچھا، اس بندے سے صاحب محفل
یہ دعوت والے کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے؟ یہ میرے اپنے ہیں، ان کو دیکھو کتنی فکر ہے، میرے مہمان ہیں، یہ انتظام سنبھال رہے ہیں. بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں. جو حج میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ کا خاص، اللہ فرماتا ہے بندے میرے، مہمان میرے، خدمت یہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں بار بار بلایا جائے، وہ بار بار حج پر جاتے ہیں، اور جو اللہ کے مہمانوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. اب اس کو الٹا سمجھ لو، آپ کی دعوت، آپ کے مہمان، اور آپ کا ایک مہمان سب سے لڑ رہا ہو، تم غلط ہو، تم پہلے کھانا. بندہ بولے یار نہیں آتا تو اچھا تھا، اگلی بار بلاؤ گے اس کو. جو آپ کی دعوت کو خراب کر جائے، آپ کو کہے یار آپ کا گھر اچھا نہیں ہے، آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے، آپ کے یہاں بہت رش تھا،